अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। एक वफादार औरत की पहचान क्या होती है? असल वफादारी सिर्फ जुबान से मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ कहने का नाम नहीं, बल्कि ये तो रोजमर्रा के रवैयों में नजर आती है। जब घर के हालात अच्छे ना हों, तब भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना, एक दूसरे की इज्जत करना, खामियों पर पर्दा डालना और हर हाल में ये एहसास दिलाना कि हम दोनों एक टीम हैं। हमें हर मुश्किल का मिलकर मुकाबला करना है। यही वो चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। आज मैं आपको ऐसी 11 निशानियां बताऊंगी जो अक्सर एक वफादार औरत में देखी जाती हैं। लेकिन याद रखें, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये कोई हतमी पैमाना नहीं, बल्कि अमूमी बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वो एतमाद की हिफाजत करती है। देखें, हर रिश्ते की बुनियाद एतमाद पर होती है। अगर एतमाद खत्म हो जाए तो मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती है। फर्ज करें, शोहर दफ्तर से आकर कहता है, आज ऑफिस में कुछ मसला हो गया है, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि घर वाले या रिश्तेदार इस बारे में जाने। एक वफादार औरत इस बात को अपने दिल में रखती है। वो ये नहीं सोचती कि चलो अपनी बहन या अम्मी को बता देती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि शोहर ने ये बात उस पर एतमाद करके बताई है। बहनों, मेरी बात याद रखें, एक बीवी को बुरा लगता है अगर शोहर आपस में की गई बात को अपनी माँ या बहन या किसी भी रिश्ते के साथ शेयर करता है। तो ऐसे ही शोहर को भी बुरा लगता है अगर बीवी आपस की बात को अपने घर वालों या किसी और रिश्ते के साथ डिस्कस करे। इसलिए एक वफादार बीवी ऐसी कोई बातें डिस्कस नहीं करती। नंबर 2, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी बीमारी आ जाती है। ऐसे वक्त में इंसान को पैसों से ज्यादा अपने साथी की जरूरत होती है। फर्ज करें, शोहर परेशान बैठा है और कहता है, पता नहीं अगले महीने खर्चे कैसे पूरे होंगे। अगर बीवी उस वक्त ताने देने लगे, मैंने कहा था ये काम ना करें, तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो नरमी से कहे, अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे, तो यही चंद अल्फाज शोहर के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। इसी को तो वफादारी कहते हैं कि हालात जैसे भी हों, साथ ना छोड़ा जाए। नंबर 3, वो शोहर की इज्जत करती है। देखिए, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन एक समझदार और वफादार औरत कभी लोगों के सामने अपनी शोहर की बेइज्जती नहीं करती, ना ही किसी के सामने अपने शोहर से झगड़ा करती है। खुद भी इज्जत करती है और दूसरों से भी करवाती है। जो औरत अपने शोहर की इज्जत करती है, उसके बच्चे भी फिर बाप की इज्जत करते हैं। अगर कभी किसी महफिल में आपको लगे कि आपके शोहर ने कुछ ऐसा कह दिया है या कर दिया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो सबके सामने लड़ाई करने के बजाय घर आकर आराम से और प्यार से बात करके अपनी बात समझाएं कि अगली बार अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। इस अंदाज से बात करने से ना सिर्फ इज्जत कायम रहती है, बल्कि मोहब्बत भी बढ़ती है। नंबर 4, वो हर बात पर शक नहीं करती। शक एक ऐसी आग है जो अच्छे खासे रिश्ते को भी जला देती है। फर्ज करें, शौहर किसी दिन ट्रैफिक की वजह से देर से घर पहुंचा। वफादार बीवी पहले नरमी से पूछेगी, खैरियत है, आज देर कैसे हो गई। लेकिन अगर हर बार इल्जाम ही लगाया जाए, जरूर किसी और के साथ थे, या फिर शौहर अपनी कजन्स या कोलीग्स के साथ बात करे, तो भी अक्सर बीवियां बिला वजह शक करने लगती हैं। हाँ, अगर शौहर बिला वजह उनके साथ बातचीत करे और आपको लगे कि आपकी गैर मौजूदगी में भी अक्सर बिला वजह बात होती है, तो एक बीवी का शक करना बनता है। लेकिन बिला वजह के शक को दिल में पालने से जिंदगी जहन्नुम बन जाती है।
نہ بیوی سکون کی زندگی گزار سکتی ہے، نہ شوہر، اور ان باتوں سے آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اپنی غلطی ماننے سے نہیں گھبراتی۔ کبھی کبھی غلطی بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وفادار بیوی انا کی وجہ سے رشتہ خراب نہیں ہونے دیتی۔ وہ کہتی ہے، اگر میری بات سے آپ کا دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ یاد رکھیں، سوری کہنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اپنی غلطی ماننے والا انسان بہت سمجھداری سے مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ اس لیے ایک وفادار بیوی بحث میں پڑنے کے بجائے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 6، وہ ہر حال میں رشتہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رشتے توڑنے کی بات کرنے لگتے ہیں، لیکن وفادار بیوی جانتی ہے کہ ہر رشتے میں اختلاف بھی آتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر دونوں بیٹھ کر بات کریں تو اکثر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ غصے میں گھر چھوڑنے یا رشتہ ختم کرنے کی دھمکی نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہے، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، غلطی جس کی بھی ہے اسے مل کر ٹھیک کرتے ہیں، اور یہی سوچ ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔ نمبر 7، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہیں کرتی۔ کون سا ایسا گھر ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا؟ لیکن سمجھدار بیوی جانتی ہے کہ ہر بات پر بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شوہر کی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن بس یہ سوچ لینا کہ ایک انسان سارا دن محنت کرتا ہے، تو اگر وہ کبھی کچھ کہہ بھی دے تو برداشت کر لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کا مقابلہ کیا جائے۔ اس لیے ایک وفادار بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شوہر ابھی پریشان ہے یا تھکا ہوا ہے۔ لیکن شوہر حضرات کو بھی چاہیے کہ باہر کی تھکن اور پریشانی کا غصہ بیوی بچوں پر آ کر نہ نکالیں، کیونکہ آپ کے بیوی بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اچھے موڈ میں نہیں ہوں گے تو ان کی خوشی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ آئندہ اس خوشی کے ساتھ آپ کا انتظار نہیں کریں گے۔ اس لیے شوہر بھی اس بات کا خیال رکھا کریں۔ نمبر 8، شوہر کی بیماری میں ساتھ دیتی ہے۔ وفادار بیوی اپنے شوہر کی بیماری میں بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ بیماری تو کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ بچے بھی، لیکن میاں بیوی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک وفادار بیوی کا شوہر اگر بیمار ہو جائے تو وہ بیماری میں اس کی خدمت کرتی ہے، اس سے بیزار نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں بہار ہے۔ زندگی کی ساری رونقیں اسی کے دم سے ہیں۔ نمبر 9، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت اور ساکھ کا خیال رکھتی ہے۔ وفادار بیوی کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ نہ تو دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کرتی ہے اور نہ ہی اس کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایسی بیوی جانتی ہے کہ شوہر کی عزت در حقیقت اپنے گھر اور اپنے رشتے کی عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ ہر محفل میں اپنے شوہر کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے اور اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ نمبر 10، شوہر کے والدین کا احترام کرتی ہے۔ وفادار بیوی صرف اپنے شوہر سے ہی محبت نہیں کرتی، بلکہ اس کے والدین اور خاندان کا بھی احترام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شوہر کے والدین اس کی زندگی کا اہم حصہ ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ نرمی، ادب اور اخلاق سے پیش آتی ہے۔ اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو وہ اسے بڑھانے کی بجائے حکمت اور صبر سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسا رویہ گھر میں محبت، سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے، جس سے میاں بیوی کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 11، مالی تنگی میں شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ زندگی میں ہر وقت خوشحالی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی آزمائش اور مالی مشکلات بھی آتی ہیں۔
وفادار بیوی وہ ہوتی ہے جو ایسے وقت میں شوہر پر مزید دباؤ ڈالنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ وہ فضول اخراجات سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، حالات کے مطابق گزارا کرتی ہے اور شوہر کو احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ اکیلا ہے۔ وہ یقین رکھتی ہے کہ محنت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ یہی رویہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت، احترام اور اعتماد کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، وفاداری صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں بلکہ شوہر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا اعتماد قائم رکھیں، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں، تب ہی ایک گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت، اعتماد، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔